ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ما دام ما في السماوات والأرض. حضرات گرامی عزیز ساتھیوں، وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے میرے خون میں سفینہ۔ بھارت کے کتنے شیر میرے خون میں نہ آئے، بھارت کے کتنے شیر میرے خون میں نہ آئے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا ابوینا۔ کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ پڑھ رہے تھے میرے خون سے ابوینا۔ صحرا میں جا کے چمکا میرے لہو کا ساغر، صحرا میں جا کے چمکا میرے لہو کا ساغر، انصاف مانگے ایسی صدا کہیں نہ۔ حضرات گرامی اور حضر حاضرین مجلس، مختلف تہذیبوں کا حوالات، ہمارا ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، دوسرے اور سربراہی کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی و پابندی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، منزل آبشار ہے، مختلف مذہب و دین و کرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا پرمیشور کی عبادت کرتا ہے، میرے دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اسی دیش میں پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش پردہ کی، ہمیں ملک کے ذرے سے پیار ہے، اس لیے اس کی عظمت و حکمت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہم اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا، اس نے ہمیں بڑی کے عیاری نہیں بلکہ دن ادا کیا، اس نے ہمیں دیواروں کے سائے میں جینا سکھایا، اس نے ہمیں لوگوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا، اسی بات ہم نے دکھائی نشانے بنے، اسی کے بندے پر چلنا پڑا، جتنے کی مشکلیں برداشت کیا، نظر واپس کر دیے گئے، اے سرزمین ہند سن میں اپنی وفاداری کا مراد سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی بدحالی دنیا کے دن پھر جائیں گے، آج کی بدحالی دنیا کے دن پھر جائیں گے، اے محمد اگر تاریخ دہرانے اٹھے، ہندوستان کی سرزمین پر بڑا شاہ جوان حیران عجب سے یہاں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان غلام ہونے جانے لگا، وقت جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کی وہ محدث کبیر ناجس وطن شاہ محدث دہلوی ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ کیا سے نیند حرام کرنے والا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑھنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے۔ ایک ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ انگریز مورخ کہتا ہے 1864 سے لے کر 1860 عیسوی تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تقدیر پر لٹا دیا۔ کسن کہتا ہے کہ دلی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا نہیں تھا جس میں علماء کرام گردنیں نہ لٹکی ہو۔ رامیسن کہتا ہے کہ علماء کرام سور کے کھانوں میں کر کے درختوں سے باندھ نیچے سے ان کے ہاتھوں کو چلایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے صحن میں انگریز پھانسی کا بندہ بنایا تھا، جس میں ایک میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ رامیسن کہتا ہے کہ لاہور کی ذریعہ روائی میں 80 علماء کرام بند کر کے دیا جاتا، گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا۔ انہیں شہیدان شیخ مولانا عبید اللہ سندھی ہے، انہیں آج کی انصاری مالٹس سے جانتی ہے، انہیں نے تو انگریزوں کے خلاف سے تحریر چلائے گی، انسان حیران اور شرمندہ ہو جاتی ہے، جسے تحریر ریشمی غبار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاعر الہند کے عبدالعزیز مدنی رحمت اللہ علیہ خلافت کانفرنس جنہیں ایسے شرکت کے انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا ایک خیال
کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، لیکن لوگ کیا کہ حیرت سے پھٹے کی پھٹے رہ گئے جب وہ مرد مجاہد شکر اسٹیج پر آیا جس نے صدارت فرمائی. ایسی کان کھڑے ساجن انگریزوں کو بلبل اور کے پھول سے تصویر دیتے ہوئے فرمایا تھا یہ بنتے ہیں بلبل چیچ میں گل کہ یہ بنتے ہیں بلبل چیچ میں گل شہید ناز کی تربت نہ کہا. محترم حضرات، حضرت نے شاید آدھے گھنٹے تک نے مسلسل نعرے لگاتے رہے اور کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے تک کر کے فرمایا تھا چلانا سمجھ کر برداشت نہ کرنا کسی کے بنائے ہوئے ہیں. شجر آزادی کو کھول دے کے سیٹا، شجر آزادی کو کھول دے کے سیٹا تو پھر اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. مولانا مدنی اور ڈاکٹر احمد انصاری مولانا عبداللہ سے رہنمائی میں 1921 میں آخری جنگ ہوئی جس میں 5 دلاور شہید ہو گئے، حضرت علماء کرام جیل گئے. شاعر عزیز محدث تحریک کے دور سے چل رہی ہے. آزادی کی تحریک اپنے منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی. پہلی بات مغرب الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.